بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سینٹرل وظائف چینل کے معزز خواتین و حضرات، ہر روز ایک دعا قبول کروانی ہو تو جو بھی مانگنا ہو مانگ لیجیے، کیونکہ آج ہر دعا قبول ہونے کا ایک پاورفل وظیفہ اس ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ یقین کیجیے اس عمل سے آپ کی ہر دعا قبول ہونا شروع ہوگی، بلکہ اس عمل کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایسا کون سے گناہ ہے کہ جس سے انسان کی کبھی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور اس گناہ سے کیسے بچا جائے۔ مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ آج کا یہ عمل حدیث کی کتاب صحیح بخاری سے لیا گیا ہے۔ یہ عمل آپ کی زندگی کی کایا کو پلٹ سکتا ہے۔ ناظرین، دعا عبادت کا مغز ہے، اس سے اظہار بندگی ہوتا ہے۔ رب سے نہ مانگنا بے پرواہی کی نشانی ہے۔ بندے کی شان یہ ہے کہ اپنے رب سے ہر وقت دعا مانگتا رہے، اس سے محبت الہی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انسان اپنی حاجت روا کو محبوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، وہ اتنا کریم ہے کہ ہماری ضروریات کی 100% چیزیں وہ بغیر مانگے ہی دے دیتا ہے۔ فرض کیجئے وہ ہماری بصارت یا سماعت لے لیتا ہے، ہاتھ یا پاؤں نہیں لیتا، دل خراب کر دیتا ہے۔ انہی تمام چیزیں اور ان جیسی انگنت چیزیں نہ صرف دیتا ہے بلکہ مستقل دیتا ہے۔ لہٰذا آج آپ اللہ سے دعا مانگنا سیکھیں۔ یہ دعا سنت انبیاء ہے، ہر پیغمبر نے ہر موقع پر یہ دعا مانگی ہے۔ یہ دعا رب کو پیاری ہے، اس لیے اس نے قرآن کریم میں حکم دیا، دعا سے آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے اور بد نصیبوں کے نصیب کھل جاتے ہیں۔ رب کی رحمتیں قائم رہتی ہیں، ہر عبادت بغیر دعا کے معلق رہتی ہے۔ دعا اس کا پر ہے، اس سے وہ بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک کام تمہارا ہے اور ایک کام ہمارا۔ تمہارا کام دعا مانگنا ہے، ہمارا کام قبول کرنا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے حیا فرماتا ہے کہ بندے کے خالی ہاتھ واپس کرے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو ماننے کے آداب اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی شرائط بتا دی ہیں کہ جن کے بغیر دعا اللہ کے عرش تک نہیں پہنچ سکتی اور قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی، خواہ اس کو مانگنے والا جتنا بھی رونا دھونا کر لے۔ یہاں پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک روز حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کیجئے کہ میں مقبول دعا بن جاؤں، یعنی مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال غذا اختیار کرو، تیری دعا قبول ہوگی۔ حرام کمائی کرنے والے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ گوشت حرام اور رشوت سے پلا ہو، اس میں دوزخ کی آگ جلد اثر کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور پاکیزگی ہی کو پسند فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص رشوت کھاتا ہے اور مال میں خیانت کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور غریبوں کا لہو بھی چوستا ہے اور ہر چیز جو حرام ہے اس کے ہاں عام ہو، تو ایسے شخص کی پکار قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ ایسا شخص جس کے ذرائع آمدن مشکوک ہو، ایسے انسان کا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا سب حرام ہو، اور ایسے انسان کا جسم بھلے بظاہر بہت خوشبودار اور پیراستہ ہو مگر اس کی روح بہت متافل ہوتی ہے اور پاکیزگی کو پسند کرنے والا رب اس کی آواز کو نہیں سنتا۔ اسی سبب ایسے انسان کی دعا کبھی بھی قبولیت کا درجہ نہیں پاتی۔ یہ بات واضح ہے کہ یہاں تک آپ کی دعا نہ قبول کی پانے کا سوال ہے تو یہ یقین رکھیے کہ دل فرض اس نے آپ کی کبھی کوئی دعا پوری نہیں کی، تب بھی ان میں سے ہر دعا کے بدلے اور جنت میں وہ سب کچھ آپ کو دے گا جو آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے دعا مانگنے کا عمل کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، البتہ دعا کو فرمائشی لسٹ نہیں ہونا چاہیے، بندگی اور عرض کے احساس سے بھرپور ہونی چاہیے۔ ایسی دعائیں خصوصی توجہ سے سنی جاتی ہیں۔ وہاں تک نہ دینے کا سوال ہے تو وہ ایسا اپنے مرضی چلانے کے لیے نہیں کرتا، اس میں ہماری ہی کوئی بہتری ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دولت مانگتے ہیں اور دولت مند بننے کا خواہش کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، عورت چاہتے ہیں، اس سے شادی کر کے غافل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جو نہ ملا اس کا گلہ کرنے کے بجائے شکر کرنا چاہیے کہ کسی بڑی برائی سے بچا لیا گیا۔ میرا یقین ہے کہ اگر آپ یہ رویہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کر کے آپ کو بہتر سے بہتر چیز عطا کرے گا۔ یہاں صحیح بخاری سے ایک وظیفہ بتایا گیا ہے جو آپ کی زندگی کی کایا کو پلٹ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی تاریکی میں اگر آپ بیدار ہو جائیں تو آنکھیں کھل جائیں تو آپ یہ دعا پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد جو بھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ تو کم از کم انسان کو اس طرح کے مواقع کی تلاش رکھنی چاہیے۔ بیدار ہوں تو اذان سے 2 منٹ پہلے یا 4 منٹ پہلے جس وقت بیداری ہو تو سنت طریقہ ہے کہ آپ جب اٹھیں تو فوری طور پر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر لگا دیں اور پھر سو کر اٹھنے کی دعا پڑھ لیں۔ اس کے بعد یہ دعا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو پڑھ کر دعا کرنا نہ بھولے۔ زندگی کی ہر قسم کی بیماریوں سے بچنے کے لیے والدین کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ مجھے اور میرے گھر والدین، گھر والوں اور بچوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے بچا اور انہیں دنیا کی رہبر و رہنما بنا۔ بلکہ اگر آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہے یا کسی ایسی پریشان تکلیف کا شکار ہیں جو حل نہیں ہو رہی، تو آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی پریشانی میں دور ہو جائے گی۔ آپ نے رات کو یہ عمل کرنا ہے، جو بھی جائز مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتری فرمائے گا۔ اس وظیفے میں یہ ہے کہ جس وقت آپ کی آنکھ کھل جائے تو آپ یہ دعا پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص کی رات کو آنکھ کھلی وہ یہ دعا پڑھے۔ اس دعا میں آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ پاک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا، اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ برائی سے بچاؤ ممکن ہے اور نہ ہی نیکی کی طاقت۔ جب دعا پڑھ چکے ہوں تو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اللہم اغفر لی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دل کی جو بات تمنا ہے مانگ لینی ہے تو انشاءاللہ میرے رب آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ اپنی پریشانی بیان کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم مشکل کا ذکر کریں۔ اگر اس کے بعد آپ سونا چاہیں تو ٹھیک، اگر آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی نماز بھی قبول فرمائے گا۔ آج کا یہ عمل رات کو پڑھنا ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور ہاں، اس ویڈیو کے آخر میں ہماری آپ سب کے لیے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاجات و مناجات اور ضروریات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔